دوستو، کبھی آپ نے ایسا وقت دیکھا ہے جب ہر دروازہ بند لگے، ہر راستہ تاریک محسوس ہو اور زندگی جیسے تھم سی جائے؟ جب خواب بکھر جائیں، حوصلے جواب دے جائیں اور ہر کوشش ناکامی میں بدل جائے، ایسے لمحات میں انسان کو بے بس، تنہا، مایوس محسوس کرتا ہے۔ آریان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کی طرزوں سے سر سنانے لگی۔ اندر آریان ایک کونے میں گھٹنوں کے گرد بازو لپٹے بیٹھا تھا، لکڑی کے فرش پر جلتی ہوئی موم بتی کو خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جو کبھی خوابوں سے بھرپور ہوتی تھی، اب مایوسی سے لبریز تھی۔ زندگی نے اسے توڑ دیا تھا، شکست دے دی تھی اور اسے صرف پچھتاوے کے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کا بھی کبھی کامیاب کاروبار تھا جو کہ تباہ ہو چکا تھا، ساتھ چھوڑ چکے تھے، اور ناکامی کا بوجھ اس کے سینے پر کسی بھاری پتھر کے مانند دبا ہوا تھا۔ آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ زندگی ہمیشہ مجھے ہی ساتھ دیتی ہے، اس نے ایک دردناک سرگوشی۔ میں نے تو سب کچھ دے دیا، پھر بھی میں ہار گیا۔ اس کی آواز کانپ گئی اور دیواریں اس کے درد کی گونج میں لرزنے لگی، جیسے وہ بھی اس کے ٹوٹے دل کے غم میں شریک ہو۔ اسی لمحے اس کی نظر کمرے کے کونے میں ایک چھوٹی سی مکڑی پر پڑی۔ وہ اپنے جالے کو بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ آریان نے دلچسپی سے دیکھا، وہ ننھا سا جاندار باریکی سے ریشم کے دھاگے بن رہا تھا، جو دو پرانی لکڑی کی بیموں کے درمیان جڑنے والا تھا۔ پھر باہر سے آتی تیز ہوا بار بار اس کا جالا توڑ دیتی، بار بار مکڑی کی محنت ضائع ہوتی، مگر وہ رکتی نہیں تھی۔ آریان نے اپنے آنسو پونچھے اور اس معمولی سی جانور کی ہمت کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی ساری تکلیف لمحہ بھر کے لیے بھول گئی۔ مکڑی دوبارہ اوپر چڑھی اور جالا بننے لگی۔ پھر ایک بے رحم جھونکا آیا، اس کے جالے کو بکھیر دیا۔ وہ نیچے گری، ایک دھاگے سے لٹکتی ہوئی، بے بسی سے ہوا میں جھولنے لگی۔ لمحے بھر کے لیے آریان کو لگا کہ شاید مکڑی ہار مان لے گی، آخرکار یہی تو ناکامی کی پہچان ہے نا۔ مگر مکڑی نے ہار نہیں مانی۔ وہ دوبارہ اوپر چڑھی، پھر سے شروع کی اور مسلسل کوشش کرتی رہی۔ چاہے کتنی ہی بار اس کا جالا ٹوٹا، آریان اسے گھنٹوں دیکھتا رہا۔ پھر ناکام کوشش کے بعد مکڑی نے اپنے نقصان پر ماتم نہیں کیا، بلکہ وہ دوبارہ کوشش میں لگ گئی۔ وہ ہوا سے رحم کی طلبگار نہیں تھی، وہ دنیا کو الزام نہیں دے رہی تھی، وہ صرف وہی کر رہی تھی جو اس کی فطرت میں تھا، دوبارہ تعمیر۔ آریان کے دل میں کچھ جاگا، اس کے سینے میں ایک عجیب سی حرارت محسوس ہوئی جو مدتوں سے مفتوح تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچا، اس بارے میں کہ وہ کیسے ہار مان چکا تھا۔ کیا وہ مکڑی سے بھی کمزور تھا؟ کیا اس نے ناکامی کو اپنی پہچان بنا لیا تھا؟ ایک کپ کپی اس کے جسم میں دوڑ گئی، مگر یہ سردی کی نہیں تھی، یہ تھی بلکہ ایک احساس کی۔ ناکامی اختتام نہیں ہوتی، یہ محض ایک آزمائش ہوتی ہے۔ مکڑی نے اسے سکھایا تھا کہ کامیابی کا مطلب کبھی نہیں گرنا نہیں، بلکہ ہر بار گر کر اٹھنا ہے۔ گہری سانس لیتے ہوئے آریان کھڑا ہو گیا۔ اس کی ٹانگیں کمزور محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کا عزم پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، اسے کھولا اور صبح کی روشنی کو اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ اب وہ وقت تھا دوبارہ تعمیر کرنے کا، اینٹ سے اینٹ، ہاتھ سے ہاتھ۔ وہ ایک بار پھر کوشش کرے گا، بالکل مکڑی کی طرح۔ دوستو، دن ہفتوں میں بدل گئے اور آریان نے خود کو اپنے کام میں جھونک دیا۔ مشکلات آئیں، وہ گرا مگر رکا نہیں۔ ہر ناکامی ایک قدم بن گئی۔ اس نے سیکھا، خود کو بدلا اور مضبوط ہوتا گیا۔ لوگ اس کی لگن کو دیکھنے لگے، وہ لوگ جو کبھی اس سے منہ موڑ چکے تھے، وہ واپس آئے، اس کی ہمت سے متاثر ہو کر
اور پھر ایک دن کامیابی نے دوبارہ اس کے دروازے پر دستک دی۔ اپنے نئے دفتر کی کھڑکی سے باہر گہما گہمی بھری دنیا کو دیکھتے ہوئے آریان مسکرا دیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اصل کامیابی کبھی نہ گرنے میں نہیں بلکہ ہمیشہ اٹھنے میں ہے۔ اور کہیں اس کے دفتر کے کونے میں ایک چھوٹی سی مکڑی اپنے جالے کو بن رہی تھی، بغیر کسی خوف کے۔ دوستو، اس کہانی سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ کہ زندگی تمہیں گرا دے گی، تمہیں بار بار گرے گی، لوگوں کے تانے تمہیں بار بار گرائیں گے، تمہاری ہمت ہوگی، تمہیں شکست دیں گے، اور ناکامی تمہاری ہمت کا امتحان لے گی۔ مگر مکڑی کا راز ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی ہار نہ مان۔ اگر ایک چھوٹا سا جاندار طوفان کا مقابلہ کر سکتا ہے، تند و تیز ہوا بے رحم ہواؤں کا مقابلہ کر کے اپنا جالا بن سکتا ہے، تو تم بھی کر سکتے ہو۔ اٹھو، لڑو اور دوبارہ تعمیر۔ تمہاری سب سے بڑی کامیابی صبر و استقامت کے ساتھ دوسری جانب تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی متاثر لگی، آپ کو پسند آئی ہے، تو دوستو اپنے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہم آپ کو ان ہی اچھی کہانیوں کے ساتھ ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے۔